بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند کے سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازمی کیجیے گا اور اپنے کمنٹس سے بھی آگاہ کریں۔ حضرت اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ المعروف کرما والے سرکار میو ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ ان کا آپریشن ہوا تھا اور ابھی خون رس رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے سفر سے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آپ اچانک 2 ستمبر کی صبح اٹھے اور گاڑی پر سوار ہو کر واہگہ بارڈر جا پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک چارپائی پر بیٹھ کر واہگہ بارڈر کی طرف منہ کر کے زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، چند قرآنی آیات پڑھی اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر انڈیا کی طرف پھینک دیا۔ اسی طرح دوسری صبح آپ برکی سیکٹر پر جا پہنچے اور یہی عمل دہرایا۔ تیسری صبح آپ گنڈا سنگھ بارڈر گئے اور وہاں پر مٹی اٹھا کر انڈیا کی طرف پھینکی اور یہی عمل دہرایا۔ اس طرح لگاتار 3 دن عمل کرنے کے بعد آپ کے زخموں سے خون رسنا زیادہ ہو گیا اور تکلیف اور درد جب زیادہ بڑھی تو مریدوں نے عرض کی کہ حضور، ڈاکٹروں نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، اور تو ایسی پھر کون سی ضرورت تھی کہ آپ گاڑی پر بیٹھ کر مسلسل 3 دن بارڈر پر جاتے رہی ہیں؟ تو حضرت کرما والا سرکار نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا تھا جس کی تعمیل کرنا بہت ضروری تھی، اور اب الحمدللہ پاکستان کی سرحدیں بالکل محفوظ ہو چکی ہیں۔ اب اسے حسن اتفاق سمجھے یا کچھ اور کہ جب 1965 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو انڈین فوج ابتدائی طور پر انہی مقامات سے حملہ آور ہوئی تھی اور تمام تر طاقت کے باوجود BRB نہر سے آگے نہ بڑھ سکی۔ جب 6 ستمبر 1965 کی صبح انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ان کے جرنیلوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم 11 بجے تک لاہور کے جم خانہ میں پہنچیں گے اور وہیں چائے پیئیں گے، شراب بھی پیئیں گے اور جشن منائیں گے۔ ہم 6 ستمبر کا دن کیوں اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ 2 ملکوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ تھا، 2 مذاہب اور عقائد کے درمیان لڑی گئی یہ جنگ تھی۔ پاکستانی فوج دنیا کی وہ پہلی فوج ہے کہ جس میں آفیسر کیجویلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی آفیسرز آگے بڑھ کر نہ صرف لیڈ کرتے ہیں بلکہ اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ لڑتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی نیوی کے پاس صرف ایک سب میرین تھی اور اس سب میرین نے دشمن کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ اگر اس دور کے اخبارات، جرائد، رسائل اور لکھی گئی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سومنات پر محمود غزنوی نے جو 17 حملے کیے تھے، اس کے بعد یہ 18واں حملہ تھا کہ جس میں پاکستان نیوی آگے بڑھ کر گوارکا کے قلعے تک گئی۔ گوارکا کے قلعے پر فائرنگ اور شیلنگ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور پھر نکل کر واپس بھی اپنی سرحد میں آ گئی۔ جب پاکستانی فوج نے سیالکوٹ سیکٹر پر جوابی حملہ شروع کیا تو ایک ٹائم پر ہماری توپوں کی ضرورت پڑی۔ ہماری بہادر فوج، پیادہ فوج جو تھی وہ آگے مورچوں پر تھی اور دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے ہماری توپوں سے پیچھے سے مدد مانگی تو ہمارا توپ خانہ آخری حد سے زیادہ جو ان کی توپوں کی رینج تھی اس سے آخری حد سے زیادہ گولے نہیں پہنچ سکتے تھے، جبکہ دشمن کے ٹینک جو تھے وہ 2 سے 3 کلومیٹر آگے دور تھے۔ جب مدد مانگی گئی اور حساب لگایا گیا کہ ہمارے توپوں کے گولے جو ہیں وہ دشمن کے ٹینکوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ادھر دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ اس وقت تک اگر پیادہ کو مدد نہ دی جاتی تو ہماری فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوتا اور دشمن آگے سیالکوٹ شہر پر چند گھنٹوں کے اندر حملہ کر لیتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پر توکل کیا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فائر کھول دیا۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد وائرلیس پر اگلے مورچوں سے فوجیوں نے نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیا۔ وائرلیس سے آوازیں آنے لگیں کہ ناقابل یقین حد تک توپوں کے گولے جو ہیں وہ دشمن کے ٹینکوں پر گر رہے تھے اور انہیں تباہ و برباد کرتے جا رہے تھے، جو کہ توپوں کی آخری رینج سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھے، اور اس سے پہلے کبھی توپوں نے اتنی دور تک فائر نہیں کیا تھا۔ اس موقع پر یہ سب ہماری پاک فوج پر اللہ کی مدد حاصل تھی، خدا تعالیٰ کا پاکستان پر رحم تھا۔ اس وقت کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پر ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں مسجد نبوی میں اس وقت کے لوگ جو نیک بندے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اصحاب بدر کے شہداء کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ دشمن کے طیاروں کو ان کے اعلیٰ کمان نے یہ ذمہ داری دی کہ راوی پل تباہ کرنا ہے، اس پر بمباری کرنی ہے۔ وہ پائلٹ جب پکڑا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اس نے راوی پل پر بمباری کیوں نہ کی، تو وہ کہتا کہ مجھے کہا گیا تھا ایک پل ہے، راوی کے اوپر صرف ایک پل ہے اور وہ برباد کرنا ہے، لیکن مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے اور مجھے یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کون سا پل تباہ کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی پاکستان پر رحمت، پاک فوج پر خدا کی نظر کرم۔ یہ سب باتیں انڈیا کے سپاہیوں نے بتائی ہیں۔ ایک اور سپاہی جب گرفتار کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو گھوڑوں والی فوج تھی وہ کون سی تھی؟ وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ جن کی تلواروں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ایک اور پائلٹ نے بتایا کہ ہم نے پنڈی پر 30 سے 40 بم گرائے لیکن کوئی بھی نہیں پھٹتا تھا، لیکن وہی بم جب ہم نے باہر ویرانے میں جا کر گرائے 4 سے 5 بم گرائے اور وہ سارے کے سارے پھٹ گئے۔ اسی طرح سیالکوٹ سیکٹر پر بھارت نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ کیا تو اللہ نے دھند بھیج دی اور حملہ وہیں رک گیا۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان پر، پاک فوج پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری پاک فضائیہ 7 ستمبر کو جو ہم پاک فضائیہ کا دن مناتے ہیں، ایم عالم نے 60 سیکنڈ میں یعنی صرف 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیارے تباہ کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا، جو آج تک کوئی بھی نہیں توڑ سکا، اور دشمن پر یہ ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میجر ضیاء الدین عباسی شہید 11 ستمبر کو دشمن کے ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ ان کے والد محترم جب صدر ایوب سے ستارہ جرت وصول کر رہے تھے تو صدر ایوب نے ان سے ان کی کوئی خواہش پوچھی تو انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے والد محترم بتاتے ہیں کہ جب وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جنگ کے بعد سعودی عرب گئے تو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور مسجد نبوی میں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے کہ اچانک خادم مسجد نبوی تشریف لائے اور انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ پاکستان سے کوئی شخص آیا ہے؟ تو ان کے والد محترم کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں۔ تو وہ آگے بڑھے اور میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ میجر ضیاء الدین شہید کو کیا جانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ جی میں نہ صرف جانتا ہوں بلکہ میں ان کا والد ہوں۔ تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کے والد محترم کو گلے لگا لیا۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ وہ والد محترم کو گھر لے گئے اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ تمام گھر والے ان کے ساتھ انتہائی ادب سے پیش آئے، کٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک بار پھر آگے بڑھے اور انہوں نے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو آخر ان کے والد محترم نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے بار بار کر رہے ہیں؟ میں بہت حیران ہوں اس بات پہ۔ تو خادم مسجد نبوی بولے کہ جب 11 ستمبر کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میجر عباسی شہید کا لاشا اٹھائے ہوئے تشریف لاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میجر ضیاء الدین ایسے دشمن کے ساتھ لڑے ہیں کہ جیسے آپ میرے ساتھ غزوات میں دشمن کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ آپ نے میجر ضیاء الدین عباسی شہید کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور حکم دیا کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ ہے ہماری پاک فوج کی 1965 کی جنگ میں کارنامے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد بھی اگر آپ 65 کی جنگ کے بعد اور 71 کی جنگ کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق سن 1987 میں جب پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ کا میچ ہونے والا تھا تو اچانک غیر اعلانیہ طور پر دہلی چلے گئے، اور وہاں راجیو گاندھی نے، انڈیا کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ جب آپ دہلی کے ایئرپورٹ پر اترے اس وقت انڈیا اور پاکستان کی فوجیں بارڈر پر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھیں، تو ضیاء الحق نے صرف اتنا کہا کہ مسٹر راجیو گاندھی، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس حملے کے بعد دنیا صرف ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی اور ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی بلکہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے، لیکن دنیا بھر میں مسلمان پھر بھی باقی رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انڈیا میں جو کہ ایک ہندو ریاست ہے، کوئی بھی دنیا میں ہندو زندہ نہیں رہے گا۔ بہرام نام کے بقول جنرل ضیاء الحق کی آنکھوں میں اتنی سختی اور عزم تھا کہ وہ مجھے اس وقت دنیا کے سب سے خطرناک شخص دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سن کر بقول بہرام نام کے راجیو گاندھی کی پیشانی پر پسینہ ہو گیا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سی سرسراہٹ گزر گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ فکرے اتنی سنجیدگی سے کہے تھے، اتنی سنجیدگی سے، کہ فوراً ہی انڈیا نے اپنی فوجیں بین الاقوامی بارڈر سے پیچھے ہٹا لی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت کی دنیا کی سب سے سپر پاور روس افغانستان پر حملہ کرتا ہے، اور اس کی نگاہیں صرف افغانستان پر نہیں بلکہ بحر عرب کے گرم پانیوں پر ہیں اور پاکستان کے راستے سے گزر کر جانا چاہتا ہے، لیکن پاک آرمی اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ سوویت یونین کی افغانستان میں وہ درگت بنائی کہ اپریل 1988 میں اسے مجبوراً واپسی کے لیے جنیوا معاہدہ کرنا پڑا، اور چند سال بعد روس کا نہ صرف شیرازہ بکھر گیا بلکہ دنیا کے نقشے سے ہی غائب ہو گیا۔ یہ ہے ہماری پاک آرمی کی ہسٹری، تاریخ، کہ جس میں ہم جتنا بھی اپنی پاک آرمی پر فخر کریں کم ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسی غزوہ ہند کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ صرف ماضی میں ہی ایسے نہیں لڑی بلکہ اس کے اندر اب بھی جذبہ وہی ہے، اور وہی اس کے اندر جوش و خروش ہے، کبھی بھی اس کا جذبہ جنون جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔